چونکہ ٹاپک آج کا ہے کہ وٹ رول وومین کین پلے ان سوسائٹی اور وومین ایز چینج ایجنٹس، تو اسی لیے میں نے پہلا سوال ہی آپ سے یہ پوچھا کہ ماشاء اللہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو کریٹ سچ اے چینج. ڈو یو تھنک وومین ایشوز ایگزسٹ ان آر سوسائٹیز in our society? If yes, then what are those issues in your opinion? ہماری سوسائٹی میں، ہماری پاکستانی مسلم سوسائٹی ایک ایجوکیٹڈ ویمن، ایک ورکنگ ویمن بھی چلیے کر لیجیے آج کے بدلتے ٹرینڈز کے اندر، اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو دونوں پارٹیز ہیں، جو ریلیجیس پارٹیز ہیں اور جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتے ہیں، وہ جن جن ایشوز کو پیٹ رہے ہیں، میں سیفلی کہوں گی کہ وہ ہمارے ایشو نہیں ہیں. I'm sorry to go against my religious minded people as well. تھوڑی سی اس بات کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پر ویمن رائٹ کا ایشو ہے ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. مین کی جو میل شاونزم ہے، یہ ہمیشہ کی ایک پرابلم ہے. صحیح. تھرو آؤٹ ہسٹری حتیٰ کہ پری ہسٹورک ٹائم میں بھی رومن جو سویلائزیشن تھی اس میں بھی تھی. بالکل. اچھا، اس کے پروز بھی ہیں، اس کے کونس بھی ہیں. صحیح. پروز یہ ہیں کہ مین اسی لیے لیڈ کرنے لگ جاتا ہے، اسی لیے جنرس ہوتا ہے، اور کونس یہی ہے کہ اوور پاورنگ ہو جاتا ہے، مینیپولیٹو ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جو تو ہیں ہمارے ریلیجیس مائنڈیڈ، وہ فورن ریلیجن کو کور بناتے ہیں. ان کو اس کا فائدہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہماری ریلیجیس سسٹم میں عورت کی ریلیشن شپ میں جو سبمسو جو حیثیت ہے، سبمسو نہیں میں کہوں گی، لوئر گریڈ کی حیثیت، ون گریڈ لوئر، اس کو وہ کور بنا کے تو اپنی بیسیکلی شاونزم کو کور کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر حقائق کو بھول جاتے ہیں، جو حقائق واقعی عورتوں کی جو واقعی پرابلمس ہیں. صحیح. اور حتیٰ کہ وہ دیندار گھرانوں میں ہیں، اور جو ادھر سے جو فیمنسٹ ہیں وہ در حقیقت سیکولر ہے. ان کو ویمن رائٹ سے کچھ نہیں لینا، ان کو تو گاڈ لیسنس کو فروغ دینا ہے. صحیح. بالکل. وہ کہتے ہیں وہ اس اپس اینڈ ڈاؤنس کو وہ مینوپولیٹ کر کے اس کو ایز اے کور استعمال کرتے ہیں اسلام کی بےخونی کرنے میں. جب ہی آپ دیکھیے ہماری عورت مارچ میں وہ جو آئے، خدا آئے تو آئے مگر ہم نے حقوق لینے ہی لینے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو موضوع گرم کرنا، یہ کس قدر فارسیکل باتیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ، عورتوں کی کسی ایشو کا نام ہی نہیں لیا گیا جن پہ وہ بیچاری پس رہی ہیں. صحیح بات. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا، پھر اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے، اس پر ہماری گورنمنٹ بھی کام الٹا تو کر رہی ہے. باہر کا چربا لا کے تو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر لگا دیں گے تو چل جائے گا. اگین ہمیں انڈیجنس سالوشنز چاہیے. صحیح بات ہے. صحیح. اور ہمارے ریلیجیس مائنڈیڈ جو ہیں وہ کہہ رہے، وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں. پرابلم ہے، ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ہمارے یہاں کا مرد اپنے آپ کو کوسچن سے ابو سمجھتا ہے، پرابلم ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے کہ مرد کبھی کبھی عورت کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ڈیسیژن میکنگ میں، یا ایک عورت لیڈرشپ میں نہیں آ سکتی، یا ایک عورت جو ہے وہ اس کا ویو میٹر نہیں کرتا؟ یہ گلوبلی مردوں کی سوچ ہے یا ہمارے معاشرے میں مطلب انسیکیورٹی؟ ایک ایجوکیٹڈ عورت کی آپ نے بات کی، ایجوکیٹڈ عورت سے انسیکیور ہونا، انٹیلیجنٹ عورت، یا کہتے ہیں نا کہ بہت بولتی ہیں، وہ مراد ہی ہوتی ہے ذہین عورت ہے. تو یہ ایشوز گلوبلی ہیں یا ہمارے یہاں زیادہ ہیں؟ آپ نے دنیا بھی ٹریول کی ماشاءاللہ. دیکھیے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ گلوبل ایشوز ہے. یہ ایک فطری پرسنالٹی ٹائپ ہے جو اللہ نے مرد کو الگ دی ہے، عورت کو الگ دی ہے. ٹھیک ہے. مرد کی یہ پرابلم ہے، مرد عورت کو پراپرٹی سمجھتا ہے. محبت کو الگ کر دیجئے، خیر خواہی کو الگ کر دیجئے، نیکی کو الگ کر دیجئے، لیکن مرد کی ٹینڈنسی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے دین میں کسی آیت کو ریولیوشنری کہا جا سکتا ہے اس فیمنسٹک مائنڈ سیٹ میں، تو وہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. تمہارے لیے جائز نہیں عورتوں کے زبردستی کے وارث بن بیٹھو. ٹریٹ دم ایز ایکولز، ایز انڈیویجولس. اب یہ ہے کہ فطرت سے لڑنا بہت مشکل ہے، میں سمجھتی ہوں، لیکن انسان ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہتا ہے. اور ابھی ہم جب پہلے شروع میں بات کر رہے تھے، جب بندے کا ویژن کلیئر ہوتا ہے تو پھر بندہ ایونچولی قابو پا جاتا ہے. ورنہ فطرت تو وہی رہتی ہے، جہاں پہ مردوں کی ایک نیگیٹو فطرت ہے، وہاں پہ عورتوں کی بھی تو کئی نیگیٹو باتیں ہیں. عورتیں بھی تو کانسپیریشنل ہوتی ہیں، عورتیں بھی تو کننگ ہوتی ہیں، عورتیں بھی تو مینیپولیٹو ہوتی ہیں. تو ابھی ان کو بھی قابو پانا پڑے گا. تو اس ساری چیز کو چیک میرے خیال تقویٰ کا کانسیپٹ کرتا ہے. خدا خوفی ایک بہت بڑی فورس ہے انسانوں کی اس نیگیٹیوٹی کو چیک رکھنے میں. تقویٰ تو سب سے بڑی فورس ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے دین نے ہمیں صرف تقویٰ پہ نہیں چھوڑا. ہمارے دین کا سسٹم بڑا کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی زندگی کے اندر اللہ نے وہیں پہ چینج دکھا دیا تھا. پتہ ہے حضرت عمر نے کہا تھا پہلے یہ بولا نہیں کرتی تھی، اب یہ بولنے لگ گئی.
آپ یاد کیجئے ہے نا, جی جی, حضرت عمر نے اس طرح سے کر کے کہا تھا, اب خواتین اللہ کے سوالات رسول آپ کے بہت زمانے میں یہ بہت چڑھ چڑھ کے بولنے لگی, پہلے تو یہ بولا ہی نہیں کرتی, یہ ہم مکہ میں تھے تو یہ کچھ نہیں کہتی تھی, اب مدینہ میں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے قوانین ہیں, جس کو ہم جنایات بولتے ہیں, جنایات جس کو بولتے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک عورت کے خون کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی پراپرٹی کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی شہادت کی کیا اہمیت ہے, ایک عورت کی انڈیویجویلٹی کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے, کلیئر قوانین ہے, اس کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کے نزدیک یہ گلوبل ایک ایشو ہے کہ مرد کی نیچر میں کچھ ایسا شامل ہے کہ اسے شاید انٹیلیجنٹ عورت یا ایسی عورت جو بہت زیادہ بولے وہ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں. یہ گلوبل ایشو ہے, اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایگزسٹ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک نیگیٹو فطری ایک عمل ہے اور نیگیٹو عمل ہے, اور جو اسلامی قوانین ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور تقوی کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولڈ عورت یا ایجوکیٹڈ عورت, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو ایک طرح سے لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے ہماری جو ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو سوسائٹی میں ہے, جی, میں آپ کو بتاؤں یہ ساری کی ساری ریٹرک ہے. اچھا, ہر بندہ پڑھی لکھی عورت, اوپینین رکھنے والی عورت, سمجھدار متقی عورت, صحیح, اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک ایسی چیز ہے, اس پہ کوئی کلام ہے ہی نہیں ہے. ہم سیدہ آسیہ کو دیکھتے ہیں, صحیح, ہماری رول ماڈل کون ہے, جی, ام کلثوم میں نطفہ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں کس سے لڑکے آ رہی ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ان کا ایمان چیک کر لیجیے. صحیح, صحیح. ام حکیم کو دیکھتے ہیں, یہ ہماری ساری عورتیں اپنا اوپینین رکھنے والی عورتیں تھیں, اور بڑی یہ زبردست اپنی حضرت جگہ عائشہ پہ. صدیقہ, سیدہ ام حبیبہ دیکھ لیجیے. جی جی جی, میں ان لوگوں کے نام لے رہی ہوں جنہوں نے اس اسٹرگل کو فیس کیا. صحیح. تو بات اصل میں یہ ہے, ایسا نہیں ہے. باقی وہ انسانی فطرت ہے نا, وَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, رشتہ کرنے جائیں تو ہمیں اسکرٹ پہننے والی ہیں, یہ اچھی لگتی ہے, انگلش بولنے والی اچھی لگتی ہے, جب گھر یہ ڈاکٹر ہمیں اچھی لگتی ہیں, جب ہم گھر لے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا, اب تم میں ریڑھی لگا لوں گا, تم گھر میں بیٹھو. یا پھر وہ کہہ دیتے ہیں انگلش نہ بولنا بالکل بھی, یا یہ اسکرٹ تم نے کیا پہن لیا, ہمارا تو یہ پہناوا ہی نہیں ہے. بالکل تو صحیح, یہ تو ایک منافقت ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے مستقل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور سب سے پہلے تقویٰ, اور بعد میں اللہ کی کلیئر بالکل ٹھیک. انسٹرکشنز. وومن کا کیا رول آپ دیکھتی ہیں سوسائٹی میں اوور آل؟ دیکھیے, اگر تو ڈومیسٹک یعنی گھر میں رہنے والی عورت کو دیکھا جائے, وہ تو پہلے ہی سوسائٹی پہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے انڈائریکٹلی. وہ جو فیملی میکر ہوتی عورت ہے, اس میں حقیقت مرد کا کردار صرف سپورٹ کا ہوتا ہے. اس میں مرد یا پالیسی دے دیتا ہے, اگر اس کے پاس اتنا ہے, ویژن میں اتنی طاقت ہے, تو اس کی بیوی اس کے ویژن سے متاثر ہو جائے تو وہ اس کے ویژن کو آگے لے چلتی ہے. اس کے لیے اس کے ویژن میں یہ پاور ہونا ضروری ہے. باقی یہ کام کرتی تو عورت ہی.